کے سامنے قرآن مجید ہے، نہ موبائل میں محفوظ ہے، نہ کسی اور صورت میں، دل میں قرآن مجید ہے اور زبان سے آپ کے سامنے اس نے سنا دیا اور آپ حضرات نے سن لیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ایسے موقع پر اللہم لک الحمد ولک الشکر کے الفاظ ہم سب کو کہنے کی ضرورت ہے، اور ایسے موقع پر ہماری دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری جو الحمدللہ آپ سب نے بحسن بڑے اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو ادا فرمایا، وہ قرآن مجید کا وضو کی حالت میں قیام کے اندر ہاتھ باندھ کے اللہ کے گھر میں قرآن مجید کو 20 رکعت مسنون تراویح کے اندر سننا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ نے آپ حضرات کو توفیق بخشی۔ اب دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس بڑی نیکی کو ہم اپنے پروردگار سے قبول اور منظور فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے بیت اللہ کی عمارت اٹھائی۔ کتنا عظیم کام ہے، عظیم عمل ہے، عظیم نیکی ہے۔ بیت اللہ شریف جس کے طواف کرنے والے پر 60 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے پر 40 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھنے والے پر 20 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس بیت اللہ کی تعمیر اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد مکمل کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زبان حرکت میں آتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ انسان جتنی بھی بڑی نیکی کرے، جب تک ہمارے رب کو، پروردگار کو قبول نہ ہو، اس وقت تک کامیابی کا صحرا اس کے سر نہیں ہو۔ اس لیے ایک مسلمان جتنی بھی بڑی نیکی کرے، اب آپ اور ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے نیک لوگ ہیں کہ ان کی بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں۔ جب آپ کی ساری زندگی نیکیوں میں گزری تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ساری نیکیاں کارآمد تب ہے کہ ہم سے وہ ساری نیکیاں ہمارا رب قبول کر لے، اور قبولیت کا پتہ خاتمے کے وقت چلتا ہے۔ جب آدمی کا خاتمہ ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہے اور یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ فزت ورب الکعبہ کی صدا لگاتا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی بڑے سے بڑا دیندار بھی اپنی کسی بڑی نیکی پر بھی وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کروائی، اب ہم سب اس نیکی کو اپنے رب سے قبول کروائیں، اور جس کتاب کی یہاں تکمیل ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اب روزوں سے مقصد کیا ہے؟ کیا جو اللہ 11 مہینے 3 وقت کھلا سکتا ہے، وہ اس مہینے میں 3 وقت نہیں کھلا سکتا؟ لازمی طور پہ کھلا سکتا ہے،
لیکن ان روزوں سے مقصود اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار کون ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست نہیں ہے، اگر ہے تو وہ پرہیزگار لوگ ہیں. یہ روزے ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے ہیں، اور یہ پرہیزگاری در حقیقت اللہ تعالی کی دوستی کا نام ہے. اور دوستوں کے لیے اللہ تعالی نے اس کتاب کو دستور حیات ٹھہرایا ہے. روزوں سے مقصود اللہ کا دوست بننا ہے. اور دوست کون ہے؟ متقی اور پرہیزگار انسان. اور متقی پرہیزگار اللہ کے دوستوں کے لیے ہدی للمتقین، تو یہ ذالک الکتاب ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. لہذا جب ہم اللہ کی دوستی میں آئیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، پھر اس کتاب کے مطابق ہمارا ہر قدم اٹھے گا. پھر ہماری نظریات، عقیدے، پھر ہماری عبادات، پھر ہمارے معاملات بازار اور مارکیٹ میں، پھر ہماری معاشرت، خوشی غمی شادی بیاہ، پھر ہمارے اخلاقیات نشست و برخاست، ہم ان سب کے حوالے سے اس کتاب اللہ کے محتاج ہیں. یہ کتاب جو ہمیں کہے گا ہم اسی طرح کرنے کے پابند ہوں گے. اور یہ در حقیقت اس کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما آمن بالقرآن، قرآن پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا من اس شخص کا استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگی. قرآن نے سود کو حرام ٹھہرایا ہے. قرآن نے دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے لینے سے منع کیا ہے. قرآن نے جوئے کو حرام ٹھہرایا ہے. دیگر طرح کی چیزوں کو منع کیا ہے، حرام ٹھہرایا ہے. تلک حدود اللہ. اب جو کوئی ان حدود کا لحاظ نہیں رکھتا، حلال سمجھتا ہے، کرتے چلا جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے، اس کا اس کتاب پر کامل ایمان نہیں ہو سکتا. اس کتاب پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام شعبوں میں ہم اس کتاب کو اپنا رہبر، اپنا رہنما تسلیم کریں. اس کتاب کو ہم اٹھائیں گے ضرور، اس کتاب کو ہم چومیں گے ضرور، اس کتاب کو ہم برکت کے لیے رکھیں گے ضرور، اس کتاب کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے ضرور. وہاں اس کتاب کے مطابق ہم زندگی بھی گزاریں گے. حضرت امی عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا حضور علیہ السلام کے نشست و برخاست کیسے تھے، حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، اخلاق کا مطلب یہ ہے، تو امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا مطلب؟ کان خلقہ القرآن. حضور علیہ السلام کی نشست و برخاست، عادات، اخلاق قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں آپ جو کچھ پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کی عملی زندگی میں وہ سب کچھ نظر آتا تھا. اور صحابہ کرام کو جو غلبہ ملا، حالانکہ کتنے صحابہ کرام ہیں
مکہ سے ہجرت کرتے وقت 114 اور بدر میں شریک ہونے والے 313 یا 314 یا 315 3 کولے. اسی طرح احد میں 3000. سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں ٹوٹل 30,000. سن 10 ہجری میں حجت الوداع کے موقع پر 1,40,000 یا 1,24,000 لگ بھگ 1.5 لاکھ سے نیچے. اب ایک طرف 1,00,000 افراد دیکھو، دوسری طرف پوری دنیا پہ ان کا غلبہ دیکھو. یہ غلبہ کہاں سے آیا؟ اس لیے علماء بیٹھے ہیں. قرآن کریم کا اعجاز معجز کتاب ہے. اس کے بارے میں یہ کہ یہ فصیح بلیغ ہے، بلاغت پر مشتمل ہے. ایک عالم دین کہتا ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس کتاب نے مختصر ترین عرصے میں وہ انقلاب برپا کر دیا جس کے لیے صدیاں درکار ہے، جس انقلاب کے لیے سینکڑوں سال ہونے چاہیے. اس کتاب نے مختصر عرصے میں وہ انقلاب برپا کر دیا. یہ کتاب تو لوح محفوظ میں تھا، کلام اللہ. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ اتارا. لیلۃ القدر میں آسمان دنیا سے زمین پہ اتارا گیا حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر 23 سال کے مختصر عرصے تک. وہاں سے ایک سال آسمان دنیا سے حضور علیہ السلام کے دل پر 23 سال سے کم عرصے میں یہ پورا قرآن مجید آیا. یہی کتاب اللہ جو ہمارے سامنے ہے، یہی کتاب اللہ کلام اللہ ہے. لوح محفوظ میں کلام ہے اور یہاں پر کتاب ہے. اسی کتاب نے مختصر ترین عرصے میں، اب 22-23 سال کا کیا عرصہ ہے؟ آج ہم میں سے کوئی پوچھے کتنا عرصہ یہاں پر ہوتا ہے، کوئی 10-12 سال، کوئی 20-22-25 سال اور 40 سال بھی کہے گا. اور وہ انقلاب اس کتاب نے برپا کر دیا. کیا انقلاب؟